بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على وجوده اتقاء وعلى قدرته وعلمه أحكام المصنوعات المنزه بجلال قدسه المناصبة الناقصات. نحمده حمدا يملأ أقطار الأرض والسماوات، ونشكره شكرا على نعمة متظاهرات متواترات، ونستعينه على كشف البأساء والضراء في جميع الحالات. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء صاحب الآيات والبينات أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الصلاة وطهرهم تطهيرا. أما بعد فقد قال سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها. صلوات بھیجیں کہ محمد وآل محمد. عزیزان محترم، ہماری گفتگو کل یہاں تک پہنچی تھی کہ پروردگار نے بنی نوع انسان کے لیے جتنی عبادات کو ضروری اور واجب قرار دیا ہے، یہ تمام عبادتیں انسان کی فطرت میں موجود ہیں، سوائے اس کے کہ اس عبادت کا صحیح راستہ اور صحیح طریقہ بیان کرنے کے لیے کتاب، نبی اور امام کا انتظام پروردگار نے کیا. ہماری گفتگو پھر یہاں کر رکی تھی کہ ان تمام عبادتوں میں سے سب سے اہم ترین عبادت اور سب سے اولین عبادت نماز. اور اگر کل کی گفتگو آپ کے اذہان میں ہے تو میں اسی نماز کے مضمون کو آج تھوڑی دیر کے لیے پھر آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں اور میں آگے بڑھتا ہوں. صلوات بھیجیں مل کے محمد وآل محمد. کل یہاں تک ہم پہنچے تھے کہ اس نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے کہ محشر کے میدان میں قیامت میں انسان سے جو پہلا سوال ہوگا وہ اسی عبادت کے بارے میں ہوگا. ان قبل سائر عملہ، اگر یہ عبادت قبول ہوئی تو باقی ساری عبادتیں قبول، اور وَإِن رُدَّ سَائِرُ عَمَلِهِ، اگر یہ والی عبادت کسی کی خدا نخواستہ رد ہوئی تو باقی ساری عبادتیں رد کی جائیں گی. عزیزان محترم، کل ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ نماز جو سب سے بہترین نماز ہے، جو سب سے بہترین عبادت ہے، اور اسلام میں پہلا حکم نماز ہی کا آیا ہے. اور ذرا آئیے قرآن مجید میں اس نماز کی اہمیت کے حوالے سے اتنی زیادہ آیات ہیں، اگر صرف آیات کی تلاوت میں کرتا جاؤں تو میں سمجھتا ہوں 1 سے 2 مجلسیں انہی آیات کی تلاوت میں ہی نکل جائے گی.
اقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر. نماز پڑھو اس لیے کہ اس نماز کا فلسفہ یہ ہے، یہ نماز انسان کو برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے، اور نماز ذکر اکبر ہے. یہ فلسفہ صلاۃ ہے کہ اس اہم ترین عبادت کا فلسفہ یہ ہے کہ نماز انسان پڑھے اس لیے کہ وہ انسان بے حیائی اور برائی سے بچ جاتا ہے، فحشاء اور منکر سے. یہ لفظ قرآن میں فحشاء اور منکر دو لفظ ایک ساتھ استعمال ہوئے ہیں. ترجمہ مفسرین نے یہی کیا کہ ایک لفظ کا ترجمہ کیا فحشاء یعنی بے حیائی، منکر یعنی برائی. تو اب یہ فحشاء کیا ہے اور منکر کیا ہے؟ عزیزان محترم، فحشاء اسے کہتے ہیں جو برائیوں میں سب سے بڑی برائی ہو، وہ برائی، وہ گناہ جو گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہو، اسے فحشاء کہا جاتا ہے. اور منکر وہ گناہ ہے جس کو اسلام نے منع کیا ہے کہ شراب نہیں پینا ہے، زنا نہیں کرنا ہے، چوری نہیں کرنی ہے، اسی طریقے سور کا گوشت نہیں کھانا ہے. مگر یہ فحشاء کیا ہے؟ بعض دفعہ گناہ انسان کے اندر ہوتے ہیں، کسی کے ساتھ حسد ہے، کسی کے ساتھ بغض ہے، نفرت ہے، عداوت ہے، ظاہراً پتہ نہیں چلتا ہے مگر اندرونی طور پر یہ بیماری اپنی جگہ موجود ہے. کہا نماز پڑھو گے تو اس اندرونی بیماری سے بھی بچ جاؤ گے. اب میں نے مثال دیا کہ فحشاء علماء نے کہا وہ گناہ جو گناہوں میں سب سے بلند ہو. اور عزیزان محترم، میں آپ کے لیے ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں. دیکھیں، اگر کسی مومن کو گالی دے دے، کتنا بڑا گناہ؟ بہت بڑا گناہ. اور اگر گالی دینے کے بعد اسی مومن کو اگر مارے، تشدد کرے، یہ کتنا گناہ ہے؟ یہ اس گالی دینے سے بڑا گناہ ہے. اس لیے کہ گالی میں دیا نہیں تھا، اب تشدد میں اگر خدا نہ خواستہ اسے خون نکلا، زخم آیا، اور کیا ہے رنگ میں کوئی تبدیلی آ گئی تو اسے دیا بھی دینا پڑے گا. یہ اس سے بڑا گناہ ہے. اور اب نے مطلب آپ تصور کر سکتے ہیں کہ اس سے بڑا ایک گناہ ہے. اور وہ گناہ وہ ہے کہ جس کے بارے میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ غیبت جہنم کے کتوں کی غذا ہے. اب یہ غیبت کیا ہے؟ یہی مومن جس کو گالی دی تھی گناہ تھا، یہی مومن جس پر تشدد کیا تھا اس سے بڑا گناہ تھا. اسی مومن کی پیٹھ پیچھے اگر اس کے گناہ کو، اس کے عیب کو، اس کی برائیوں کو بیان کر دیا جائے تو اسے کہا جاتا ہے یہ غیبت کرنا. اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ قرآن مجید میں اس کے بارے میں آیت اتری، اور آیت اتنی سخت ہے کہ آیت میں ارشاد ہوا اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا. غیبت کرنے کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جیسے کوئی انسان اپنے مردہ بھائی کا گوشت نوچ کے کھا رہا ہو. فَكَرِهْتُمُوهُ، تمہیں کراہت آئے گی اس سے، تم نفرت کرو گے اس سے. یہ اتنا بڑا گناہ ہے. تو عزیزان محترم، ہم نے اندازہ لگایا، ہم تو سمجھ رہے تھے وہ گالی دینا بڑا گناہ ہے، ہم سمجھ رہے تھے تشدد کرنا بڑا گناہ ہے، لیکن اللہ نے کہا نہیں، اس کے عیب کو بیان کرنا، اس کی برائی بیان کرنا، غیبت کرنا، یہ اتنا بڑا گناہ ہے کہ تم تصور نہیں کر سکتے ہو. اللہ نے مثال میں اتنی قریح مثال دیا کہ اگر کسی کا بھائی مر جائے، جنازہ پڑا ہو اور اس کا گوشت نوچ کے کھانے کا تصور کوئی انسان کر نہیں سکتا ہے. کہا یہ گناہ ہے غیبت کرنے کا. اور عزیزان محترم، یہ وہ گناہ ہے جو ہمارے اندر ہمارے ثواب کو، ہمارے اعمال کو، ہماری عبادتوں کو دمک کی طرح چاٹ رہا ہوتا ہے، کھا رہا ہوتا ہے، اور ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. ہماری کون سی محفل ہے جو غیبت سے پاک ہے؟ ہم 2 آدمی ایک جگہ جمع ہو جاتے ہیں، 4 آدمی کا اجتماع ہو جاتا ہے، کہیں ہم دعوت میں جمع ہو جاتے ہیں، کسی محفل میں جمع ہو جاتے ہیں، تو ہماری پسندیدہ ترین گفتگو یہی ہوتی ہے کہ کس کی برائی ہو. اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن تَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيِّتًا.
اور اگر کوئی نمازی ہوگا تو اس طرح کے گناہوں سے بچ جائے گا۔ بس عزیزان محترم، ایک روایت اور بیان کر رہا ہوں نماز کے حوالے سے اور نماز کے فلسفے کے حوالے سے، پھر میں آگے بڑھوں گا۔ کل یہ 2 روایتیں میں نے بیان کرنا تھا مگر میرا وقت ختم ہو گیا تھا، اس لیے میں نے یہ 2 روایتیں آج کے لیے بطور مقدمہ اور بطور تبرک رکھا، اور انشاءاللہ العزیز گفتگو آگے بڑھے گی۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ارشاد کیا بلکہ اصحاب سے ایک سوال کیا، اصحاب کا مجموعہ ہے، اللہ کے رسول نے سوال کیا، بتاؤ کہ اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے دروازے میں لوکانا فی بابی دار احدکم نہر، اگر تم میں سے کسی ایک کے گھر کے دروازے میں ایک صاف و شفاف پانی کی نہر ہو، فاغتسل منہ 5 مرات، اور وہ اس نہر سے 5 مرتبہ روزانہ غسل کر رہا ہو، تو بتائیے کہ اس کے بدن میں کسی طرح کا کوئی میل باقی رہے گا، کوئی گندگی، کوئی کثافت باقی رہے گی کہ دروازے میں صاف و شفاف نہر بھی ہے اور دن میں 5 مرتبہ اس نہر سے وہ نہا رہا ہے، غسل کر رہا ہے؟ اللہ کے رسول نے اصحاب سے سوال کیا، بتاؤ اب اس کے بدن میں کوئی میل کثافت رہ سکتی ہے؟ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ، اب ممکن نہیں ہے کہ اس کے بدن میں کوئی میل اور کثافت ہو۔ تب اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، مثل الصلاۃ مثل النہر، یہ جو نماز پڑھ رہے ہو یہ اس نہر کی مانند ہے، جس طرح 5 مرتبہ نہانے والا انسان پاک و صاف رہتا ہے، اس طرح دن میں 5 مرتبہ مصلی عبادت پر کھڑے ہونے والا انسان گناہوں سے ایسے پاک ہو جاتا ہے جیسے وہ 5 مرتبہ نہانے والا انسان پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ صلوات بھیجیے مل کے محمد و آل محمد پر۔ وزارت محترم کہ نماز کی اہمیت اتنی زیادہ ہے، مگر ذرا تصور کریں کہ وہ انسان جو نہر میں نہا رہا ہے، 5 مرتبہ غسل کر رہا ہے، اس نہر کی کیفیت کیسی ہونی چاہیے، اس نہر کا پانی کیسا ہونا چاہیے؟ صاف و شفاف پانی ہو تو بدن سے میل اور کثافت ختم ہو جائے گی، اور اگر وہ پانی پہلے سے گدلا ہے، وہ پانی پہلے سے جراثیم آلود ہے، اور اس جراثیم آلود پانی میں ایک انسان نہائے گا تو بتائیے کہ وہ تندرست ہوگا یا بیمار ہو جائے گا؟ اگر پانی گدلا ہے اور پانی صاف نہیں ہے تو آپ کہیں گے وہ تو الٹا بیمار ہو جائے گا، بجائے اس کے کہ صحت مند ہونے کے وہ مریض ہو جائے گا۔ عزیزان محترم، یہاں پر بھی ایسا ہے، نماز اسی کو پاکیزہ کر سکتی ہے کہ جو انسان اس نماز کو شرائط کے ساتھ انجام دے گا۔ اگر شرائط کے بغیر وہ نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے گدلے پانی میں نہانے کے برابر ہے۔ کیا شرائط ہیں عزیزان محترم؟ پہلا شرط یہ ہے کہ تمہاری نیت خالص ہونی چاہیے، ریاکاری اس کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس پانی سے وضو کر رہے ہو، غسل کر رہے ہو، وہ پانی صاف و شفاف ہونے کے علاوہ وہ پانی مباح ہو، غصبی نہ ہو، چوری کر کے نہ لیا ہو۔ عزیزان محترم، کل میں نے لائٹ کی بات کی تھی، آج مثال دے دوں، یہ کنڈا لگا کے بجلی استعمال کرنا حرام ہے، اور اگر کسی نے خدا نہ خواستہ کنڈا لگایا ہے اور اسی کنڈے کے بجلی سے پانی نکالتا ہے، زمین سے نکال رہا ہو، ٹینکی سے نکال، اس کی موٹر چل رہی ہے، پانی کی موٹر چل رہی ہے کنڈے کی بجلی پر، تو مجھے بتائیے کہ اس کی نماز اس سے کیا فائدہ دے گی؟ اور عزیزان محترم، آپ چند ہزار روپے بچانے کے لیے کنڈا لگا رہے ہو اور اس کنڈے کی وجہ سے اپنے اعمال کو بھی ضائع کر رہے ہو اور اطراف میں رہنے والے مومنین کو بھی اذیت میں ڈال رہے ہو۔ تمہارے ایک کنڈے کی وجہ سے وہ کہ الیکٹرک والے جس کے بارے میں نے کل بات کیا، وہ کہتا ہے کہ آپ کے علاقے میں چونکہ کنڈا لگ رہا ہے اس لیے میں نے لوڈ شیڈنگ پڑھا، چونکہ آپ کے علاقے میں بجلی چوری ہو رہی ہے اس لیے آپ کا بل اضافی بل آ جائے گا۔ وہ جو کنڈا نہیں لگا رہا ہے اس کے اوپر تمہارا بل جا رہا ہے۔ اب بتاؤ تمہاری عبادتیں کہاں چلی گئی؟
لہٰذا انسان اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال رکھے تو اس کی عبادتیں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ ہم اس چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اس کی وجہ سے ادان محترم ہم سمجھتے کیا ہوا، ساری دنیا چوری کر رہی ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، محسن قرائتی ایک بڑا نام ہے اور آپ میں سے اکثر نے یہ نام سنا ہوگا۔ ایران میں ایک بڑے عالم دین ہیں اور قرآن اور تفسیر کے حوالے سے بڑا ان کا نام ہے، اور وہ بہت خوبصورت طریقے سے مثالیں سمجھاتے ہیں، نوجوانوں کے ذہنوں میں بات بٹھاتے ہیں۔ دیکھیے، اعمال کے لیے، میرے اعمال کے لیے، میری عبادات کے لیے جو نقصان دہ چیزیں ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاز میں لوگ سوار ہوئے، پسنجر بیٹھ گئے، جہاز اڑنے کے لیے تیار تھا، ایک اعلان ہوا کہ جہاز نہیں اڑے، پسنجروں کو اتار دیا جائے، سامان کو آف لوڈ کیا جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہاز کے اندر ایک چوہا گھس گیا ہے، اور اتنا بڑا جہاز چوہا کیا کرے گا؟ ایک چھوٹا سا چوہا اتنا بڑا جہاز، اور آپ نے سارے پسنجر اتار دیے، سارا سامان اتار دیا۔ کہا اس لیے کہ وہ چوہا کچھ نہیں کرے گا، وہ ایک تار کو کاٹے گا، سسٹم کے کسی بھی ایک معمولی تار کو اس نے کاٹ لیا، نوچ لیا، تو یہ جہاز خراب ہو سکتا ہے، گر سکتا ہے، پسنجر ضائع ہو سکتے ہیں، جہاز ضائع ہو سکتا ہے۔ نقصان اتنا معمولی ہے کہ چوہا ایک تار کو کاٹ سکتا ہے، ایک تار کو نوچ سکتا ہے۔ اس ایک معمولی تار کو بچانے کے لیے ہمیں اتنی زحمت اٹھانی پڑے گی، پسنجر کو اتارنا پڑے گا، سامان اتارنا پڑے گا، چوہے کو نکالنا پڑے گا، اس کے بعد پھر یہ جہاز اڑان بھرے گا۔ کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے مثال اسی لیے دیا تھا عزیزان محترم، ہم چھوٹی چھوٹی چیزوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ہمارے اعمال کو خراب کر سکتی ہے، ہماری عبادات کو خراب کر سکتی ہے۔ عزیزان محترم، یہ فرش ازا اتنے اہتمام سے ہم کرتے ہیں، اور عزیزان محترم یہ میں نے نماز کی مثال دے دیا، یہی مجلس کی ہے، یہی زیارت کی مثال ہے، یہی حج کی مثال ہے۔ عزیزان محترم، ایک شخص اپنی حلال کمائی کے ذریعے مجلس کروا رہا ہے، حلال کمائی کے ذریعے گھر بنا رہا ہے، حلال کمائی کے ذریعے وہ زیارت پہ جا رہا ہے، حلال کمائی کے ذریعے وہ عمرے پر جا رہا ہے۔ عزیزان محترم، اگر وہ خمس نہیں نکال رہا ہے تو مجھے بتائیے اس کی عبادتیں کہاں کھڑی ہیں؟ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ حالانکہ اس نے ساری کمائی کا خیال رکھا تھا، ایک خمس ادا نہیں کیا تھا، اس خمس کے ادا نہ کرنے کی وجہ سے مجھے بتائیے کہ اب اس کی نماز قبول ہے یا نہیں ہے؟ عزیزان محترم، اس لیے کہ جب وہ حق امام ادا نہیں کرے گا، جب امام کا حق ادا نہیں کر رہا ہے تو بندوں کا حق تو نے ادا کیا تھا نہیں کیا تھا؟ سوال کب کیا جائے گا؟ وہ امام جس کی بارگاہ میں کی روایت یہی ہے کہ ہر مومن کا نام اعمال امام کی بارگاہ میں ہر شب کو پیش کیا جاتا ہے۔ امام نام اعمال کو دیکھنے کے بعد خوش بھی ہوتے ہیں، پریشان بھی ہو جاتے ہیں۔ جس امام کی خدمت میں روزانہ میرا نام اعمال پیش ہو رہا ہے، اسی امام کا حق کو میں غصب کر رہا ہوتا ہوں، تو مجھے بتائیے کہ میری نماز کہاں ہے، میری عبادت کہاں ہے، اور میری زیارت کا؟ صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر۔ میں نے آپ کو بڑی زحمت دی عزیزان محترم، اسی لیے میں نے کہا کہ نماز شرائط کے ساتھ ہو۔ جو بھی عبادت صرف نماز کی بات نہیں ہے، شرائط کے ساتھ ہے تو وہ شرف قبولیت پر پہنچتی ہے۔ معصوم سے سوال ہوا، مولا بہت نمازی ہیں معاشرے میں، بہت روزہ رکھنے والے عابد اور متقی اور پرہیزگار ہیں۔ امام نے کہا خبردار، ان کی نمازوں سے، ان کے روزوں سے، ان کی عبادتوں سے پریشان نہیں ہو جانا، اس لیے کہ بعض لوگ عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو عبادت کی عادت پڑ گئی ہے، وہ عبادت کو عادتاً
بجا لاتے ہیں، عبادت کو عبادت سمجھ کر ہی انجام دیتے ہیں۔ مولا ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ نماز کو عبادت سمجھ کے پڑھ رہا ہے یا عادت سمجھ کے پڑھ رہا ہے؟ مولا نے کہا کہ اس کا امتحان لو، اس کو پہچان لو، اس کو جا کے جانچ لو۔ صدق الکلام و اداء الامانتی، دیکھیں اس کی زبان میں سچائی ہے یا نہیں ہے، امانت میں ادائیگی ہے یا نہیں ہے۔ اگر زبان سے وہ سچا ہے تو یہ عبادت اس کی ٹھیک ہے، امانت کی ادائیگی کر رہا ہے تو یہ عبادت اس کی ٹھیک ہے۔ اور اگر عبادت کرنے کے باوجود اس کی زبان میں صداقت نہیں ہے، اس کے کلام میں صداقت نہیں ہے، اور ادائے امانت نہیں کر رہا ہے، امانت کی حفاظت نہیں کر رہا ہے، تو سمجھو وہ نماز عادتاً پڑھ رہا ہے، اس کی عبادت سے تو پریشان۔ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ تو بس عزیزان محترم، میں نے آپ کا بڑا وقت لیا، درود پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر۔ اب میں مزید یہاں نہیں رکوں گا، آئیے ایک نماز کا تذکرہ کریں کہ وہ نماز جہاں نماز بھی ہو رہی ہے اور جہاں پر زکوٰۃ کی ادائیگی بھی اسی نماز کے اندر ہو رہی ہے، یہ مسجد ہے۔ کون سی مسجد ہے؟ رسول اکرم کی مسجد ہے، مسجد نبوی ہے۔ مسلمان نماز میں مصروف ہیں، ایسے میں ایک شخص آتا ہے مسجد کے دروازے میں، سوال کرتا ہے مسلمانوں، میں غریب ہوں، میں نادار ہوں، مجھے کچھ دے دو۔ کوئی توجہ دینے والا نہیں ہے، سب اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ پھر اس کی آواز بلند ہو جاتی ہے مگر کسی نے توجہ نہیں دیا۔ تیسری مرتبہ اس کی صدا بلند ہوئی، مسلمانوں میں ایک فقیر ہوں، میں ایک مستحق ہوں، میری مدد کرو، کسی نے توجہ نہ دیا۔ اب تیسری مرتبہ اس نے ہاتھ کو بلند کیا، ایک جملہ کہا، پروردگارا گواہ رہنا، میں تیرے حبیب کی مسجد سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ بس اس کا یہ جملہ کہنا تھا۔ مولا متقیان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نماز میں بھی تھے اور حالت رکوع میں بھی تھے۔ آپ نے اپنی انگلی سے اشارہ کیا کہ آؤ یہ میری انگوٹھی اتار کے لے جاؤ۔ صاحب آیا، امام کے ہاتھ سے انگوٹھی اتار کے روانہ ہوا۔ اب جیسے میرے مولا کے ہاتھ سے انگولی میرے مولا کے انگلی سے انگوٹھی نکال کے سائل یہاں سے روانہ ہوا تھا، اس روایت کو بیان کرنے والے جناب ابو ذر ہیں، اس کا مقام ابھی بیان کروں گا۔ ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے اپنے دست مبارک کو بلند کیا اور ایک دعا، کیا دعا مانگی؟ پروردگارا میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں مناجات کیا، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی اخی ہارون اخی اشدد بہ ازری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا۔ پروردگارا میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں دعا کی تھی، پروردگارا میرے سینے کو کھول دے، پروردگارا میرا یہ امر رسالت میرے لیے آسان فرما، میری زبان کی گرہ کھول دے تاکہ میری بات لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ پروردگارا یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا، اے میرے معبود میرے لیے ایک وزیر بنا دے، وہ وزیر کوئی اور نہیں ہوگا، میرا بھائی ہارون میرا وزیر ہوگا اور اسی کے ذریعے میری پشت مضبوط ہو جائے گی۔ اے اللہ جب تو میرے بھائی ہارون کو جب میرا وزیر بنائے گا تو میں کیا کروں گا؟ کئی نسبحک کثیرا، اب میں کثرت سے تیری تسبیح کروں گا اور نذکرک کثیرا، کثرت سے تیرا ذکر کروں گا۔ پروردگارا میرے بھائی موسیٰ نے یہ دعا مانگی تھی، میں تیری بارگاہ میں دست بدعا ہوں، خدایا میرے سینے کو کھول دے، خدایا میرے امر کو میرے لیے آسان کر دے، خدایا میری بات لوگوں کے دل میں اتر جائے۔ پروردگارا میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔
میرے بھائی علی کو میرا وزیر بنا دے۔ جناب ابو ذر فرماتے ہیں اللہ کے رسول کی دعا بس یہیں تک پہنچی تھی، آسمان سے جبریل آئے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ پڑھ لیجئے۔ کہا کیا پڑھوں؟ کہا پڑھو انما ولیکم اللہ ورسولہ، پڑھو تمہارا ولی صرف اور صرف اللہ ہے، اس کا رسول ہے۔ اب وہ مومن دیا اور جس نے حالت رکوع میں زکوٰۃ بھی دے دی۔ صلوات پڑھیں سب مل کے محمد و آل محمد پر۔ یا اگر انتظامیہ کا کوئی فرد اس کو صحیح کر دیں، بار دیگر نعرے صلوات۔ یہ جو حالت رکوع میں زکوٰۃ دی جا رہی ہے، یہ نہ سمجھ لیں، ابھی میں نے مثال دیا تھا ہم اور آپ کی طرح خمس اور واجب زکوٰۃ ہو، نہیں، یہ صدقہ ہے۔ کہ قرآن مجید میں بارہا یہ لفظ آیا ہے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ یہ زکوٰۃ زیادہ تر مستحب صدقے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ میرے مولا نے یہ صدقہ دیا تھا حالت رکوع میں، پروردگار کو ان کا صدقہ دینا اتنا پسند آیا کہ اسی حالت رکوع میں صدقہ دینے پر آپ کی ولایت کا اعلان ہوا کہ تمہارا ولی تو بس اللہ ہے، رسول ہے اور علی ہے جو حالت نماز میں، حالت رکوع میں زکوٰۃ دے رہا ہے۔ اور عزیزان محترم، اس روایت کو بیان کرنے والی شخصیت کا نام جناب ابو ذر غفاری ہے۔ میں روایت کی اہمیت بیان کرنے کے لیے جناب ابو ذر غفاری کی فضیلت میں، ان کی شان میں دو جملے آپ کی خدمت میں بیان کرتا ہوں کہ ابو ذر غفاری کی اتنی بڑی شخصیت ہے کہ خود اس ابو ذر غفاری کے بارے میں رسالت مآب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک ہے کہ پیغمبر فرماتے ہیں کہ ابو ذر وہ ہے کہ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی انسان دنیا میں نہیں آیا کہ جس ابو ذر جیسے سچے انسان پر آسمان نے سایہ کیا ہو اور زمین نے اپنے اوپر جس کو اٹھایا ہو، ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ یعنی کائنات میں، روئے زمین میں، البتہ یہ معصومین کے علاوہ کی بات ہو رہی ہے، معصومین اس میں شامل نہیں ہیں۔ عزیزان محترم، غیر معصوم میں اگر اس روئے زمین پر کوئی ہے کہ جسے آسمان نے سایہ کیا ہو، زمین نے اپنے فرش پر اٹھایا ہو، تو پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ ابو ذر ہے۔ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے۔ اور کیا جانے ابو ذر کی صداقت، ابو ذر کا ایمان اور ابو ذر کی فضیلت کو۔ ابو ذر غفاری وہ واحد شخص ہے جو آغاز اسلام میں صحن کعبہ پر کھڑے ہو کر پہلا نعرہ لگایا تھا لا الہ الا اللہ کا۔ اور یہ وہ زمانہ تھا کہ جہاں چند لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا اور کسی میں حوصلہ نہیں تھا کہ صحن کعبہ میں جا کے اعلان کرے۔ اور ابو ذر کے ایمان قبول کرنے کا بھی عجیب واقعہ ہے، مگر اس تفصیل میں بھی نہیں جاؤں گا ورنہ میری پوری مجلس یہیں پر تمام ہو جائے گی۔ عزیزان محترم، جناب ابو ذر نے 3 دن تک اللہ کے رسول سے اجازت مانگی، یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے کہ میں صحن کعبہ میں جاؤں اور لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کروں۔ کہا ابو ذر حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی اعلان نہیں کرنا ہے، ابھی گوشہ نشینی کے حالات ہیں، ابھی خاموشی سے اسلام کی تبلیغ کرنی ہے۔ مگر ابو ذر کو اتنا جذبہ ہے، وہ اتنے جذبے میں ہیں کہ پہلے دن اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، دوسرے دن اجازت مانگی، اجازت نہیں ملی، تیسرے دن جب زیادہ اصرار بڑھا
تب جناب ابو ذر کو اجازت ملی اور ابو ذر صحن کعبہ میں کھڑے ہو کے تنہا نعرہ بلند کر دیا، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، محمد رسول اللہ۔ یہ نعرہ لگانا تھا، جتنے کافر جتنے مشرک وہاں تھے ابو ذر پر ٹوٹ پڑے، اتنا مارا کہ جناب ابو ذر لہو لہان ہو گئے، زخمی ہو گئے، مگر ابو ذر کی زبان پر یہی نعرہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ یہ ہے ابو ذر کی شان۔ اور عزیزان محترم، ابو ذر کا وہ مقام ہے کہ بعد رحلت رسول یہ مبلغ اسلام ہے، یہ مبلغ ولایت ہے، یہ جہاں جاتا ہے یہ ولایت پر گفتگو کرتا ہے، یہ جہاں جاتا ہے اسلام کی تبلیغ کرتا ہے، یہ جہاں جاتا ہے حق کی بات کرتا ہے۔ اور زمانے کے لوگوں کو ابو ذر کی حق کی بات کرنا پسند نہیں آئی، اور یہ عالم غربت میں جا کے وہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام گزارے اور وہیں پر ان کی موت۔ میں جناب ابو ذر کے بارے میں بس اتنا کہوں گا کہ اس روایت کو بیان کرنے والے رسول کے وہ سچے صحابی ہیں کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر سے زیادہ کوئی سچا کائنات میں آیا ہی نہیں ہے۔ اور اس روایت کو بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کا بڑا وقت لیا۔ آپ صلوات پڑھیں مل کے محمد و آل محمد پر، پھر میں آگے بڑھتا ہوں۔ اور جناب ابو ذر کی اسی روایت کو جو کہ اس آئے ولایت کے نزول کے بارے میں روایت ہے، اس کو علامہ عبد الحسین امینی نے اپنی کتاب الغدیر میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے۔ علامہ عبد الحسین امینی وہ مکتب تشیع کی جلیل القدر شخصیت ہے کہ جس نے الغدیر نامی ایک کتاب لکھی، اور وہ کتاب 11 جلدوں پر مشتمل ہے، جس کا عربی کتاب ہے، اس کا شاید فارسی ترجمہ ہے، لیکن اردو میں ابھی تک اس کا ترجمہ نہیں آیا۔ عبد الحسین امینی کی شخصیت اور اس کی محنت جو اس الغدیر نامی کتاب پر کی ہے، 2 جملے ان کی خدمت ان کی شان میں بیان کرتا ہوں آپ کے لیے۔ عبد الحسین غدیری لکھتے ہیں اس کتاب الغدیر جو 11 جلدوں پر ہے، جو اس بات امامت علی و اس بات خلافت علی پر لکھا ہے، یعنی 11 جلدوں کی کتاب صرف ایک موضوع پر ہے، علی کی ولایت اور علی کی خلافت ثابت کرنے پر روایات اور آیات کو جمع کیا ہے اور دلائل دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ میں نے اس کتاب الغدیر کو لکھنے کے لیے اپنی زندگی کے 40 سال میں نے صرف کیے۔ اندازہ لگا دیجیے، 40 سال کی محنت کے بعد 11 جلدوں پر مشتمل الغدیر نامی کتاب آئی، اور اس کتاب میں وہ سارے دلائل جمع کر دیے گئے جو امیر المؤمنین کی ولایت اور خلافت کے متعلق ہیں۔ اور ایسے جمع نہیں ہوئی عزیزان محترم کہ آج کا زمانہ جو میں خود محسوس کرتا ہوں، آج سے 10 سال پہلے جب میں کسی مجلس کی میں تیاری کرتا تھا، مجھے کتنی کتابیں کھنگالنی پڑتی تھی مجھے اندازہ ہے، اور آج اگر میں کسی چیز کو ڈھونڈنا چاہوں تو میرے لیے کتنی آسانی ہوئی ہے یہ میں جانتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ نہیں ہے کہ جہاں گوگل سرچ کے ذریعے ساری چیزیں سامنے آ جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ علامہ عبد الحسین امینی لکھتے ہیں کہ اس غدیر نامی کتاب کو لکھنے کے لیے میں نے 10,000 کتابوں کو صفحہ نمبر 1 سے لے کے صفحہ نمبر آخر تک، یعنی پوری کتاب کا مطالعہ کیا اور پوری کتاب کو میں نے پڑھا۔ ایسی کتابوں کی تعداد 10,000۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ آج کے کسی اسکالر سے آپ پوچھ لیں، آپ ماشاءاللہ اسکالر بن گئے ہیں، ماشاءاللہ ہمارے ہاں آپ پی ایچ ڈی بڑے آ رہے ہیں، ایران سے بھی آ رہے ہیں، پاکستان میں پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ نے پی ایچ ڈی کی تھیسس لکھنے کے لیے کتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے؟
وہ ایمانداری سے بیان کرے گا کہ بھائی ہمیں بھی کبھی شوق ہوا تھا کہ ہم بھی پی ایچ ڈی کریں گے، تو ہم نے کچھ معلومات لیا تو ہمیں بتایا گیا کہ جس موضوع پر آپ نے پی ایچ ڈی کرنی ہے اس موضوع پر کم سے کم 50 کتابوں کے نام لکھنے ہیں، یا 100 کتابیں، کم سے کم 50، اس سے زیادہ 100 کتابوں کے نام لکھنے ہیں۔ پڑھنا نہیں، بس نام کافی ہے، اس کے بعد جو پڑھنا ہے وہ پڑھو۔ تو اللہ نے محترم چلو پڑھ لیا، اس آدمی نے کتنی کتابیں پڑھا؟ 50 کتابیں پڑھ لیا۔ نہیں، میں اور تعداد بڑھا رہا ہوں، 100 کتابیں اس نے پڑھ لیا، وہ پی ایچ ڈی ڈاکٹر بن گیا، وہ اسکالر کہلائے گا، وہ معاشرے میں ایک اچھا مقام اور ایک اچھا پڑھا لکھا انسان۔ جس نے 10,000 کتابوں کو پڑھا ہو شروع سے لے کے آخر تک، وہ کہتا ہے کہ میں نے 40 سال محنت کی پھر کتاب الغدیر لکھا۔ تو کیا بس صرف 10,000 کتابیں پڑھی؟ عزیزان محترم، آپ ایسے علماء کہ جنہوں نے محنت کی اس مکتب کو زندہ رکھنے کے لیے، اور آپ کے لیے، ہمارے لیے، اس مکتب کے لیے، اس ملت کے لیے ایک علمی خزانہ دے کر چلے گئے، ان کی ارواح کے لیے ہمیشہ دعا کریں کہ پروردگار ان کے درجات کو بلند کریں۔ علامہ امینی نے لکھا کہ اس ایک الغدیر کتاب لکھنے کے لیے میں نے 1,00,000 کتابوں کی طرف رجوع کیا، یعنی 1,00,000 کتابیں وہ ہیں جن کو پورا نہیں پڑھا ہے، دیکھا ضرور ہے کہ کسی کتاب کا ایک صفحہ، کسی کتاب کا ایک چیپٹر، کسی میں آدھی کتاب، کسی میں پوری کتاب، کسی میں تھوڑی سی، کسی میں زیادہ۔ 1,00,000 کتابوں کی طرف رجوع کیا، ان 1,00,000 میں سے 10,000 کتابوں کو شروع سے آخر تک پڑھا، اور پھر جا کے اس نے الغدیر نامی کتاب لکھی 11 جلدوں پر۔ اس الغدیر نامی کتاب میں اس بات امامت علی کو لکھا اور امیر المؤمنین کی ولایت اور خلافت کو ثابت کر دیا۔ آپ کو زحمت اس لیے دیا تھا، اسی الغدیر نامی کتاب میں یہ جو آیت ولایت ابھی میں نے پڑھی تھی، تلاوت کی، اس آیت غدیر کی سند پر گفتگو کی۔ عزیزان محترم، بات آ رہی تھی کہ نماز اور ولایت کی۔ ولایت یعنی مولا کے ہر حکم کو ماننا ولایت کہا جاتا ہے۔ اور ایک مرحلہ ایسا آیا کہ جناب مسلم ابن عقیل کو مولا نے بلایا اور کہا تمہیں کوفہ جانا ہے، تنہا جانا ہے۔ مگر مسلم ابن عقیل، اس کی زبان سے ایک جملہ نہیں نکلا، مولا میں تنہا کوفہ جاؤں، وہاں کیا حالات ہوں گے، کیا ماحول ہوگا؟ نہیں، اس لیے کہ ولی کا حکم ہے، امام کا حکم ہے، سر تسلیم خم ہونا ہے، اور یہ چلے کوفہ آئے۔ اور کون ہے مسلم ابن عقیل؟ اتنی برجستہ شخصیت ہے کہ غازی عباس کا سلام ہر شب جمعہ کو پڑھتے ہو، جو زیارت بارثہ ہم پڑھتے ہیں، اس کے آخر میں مولا عباس کے لیے سلام ہے، شہدائے کربلا کا سلام، علی اکبر کا سلام اور غازی عباس کا سلام۔ جو غازی عباس کے لیے سلام کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، عین وہی الفاظ مسلم ابن عقیل کے سلام میں موجود ہیں۔ السلام علیک ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ ولامیر المؤمنین۔ ہمارا سلام ہو اے عبد صالح، اے مومن انسان آپ پر۔ آپ کون ہے؟ المطیع للہ، اللہ کی اطاعت کرنے والا، رسول کی اطاعت کرنے والا، امیر المؤمنین کی اطاعت کرنے والا۔ سلام کا یہ جملہ حضرت عباس کے لیے بھی استعمال ہے، اور سلام کا عین یہی جملہ مسلم ابن عقیل کے لیے بھی
امام معصوم نے استعمال کیا، اس لیے کہ ہم جو بھی زیارت پڑھتے ہیں یہ امام معصوم کی تعلیم کردہ ہے۔ امام معصوم جس کو عبد صالح کہے اور امام معصوم جس کو یہ سند دے دیں کہ تو اللہ اور رسول اور امام کی اطاعت کرنے والا ہے، تو مطیع ہے، اس کا مرتبہ کیا ہوگا۔ مسلم ابن عقیل کا اتنا بڑا مرتبہ، اور یہ کوفے کی مسجد میں، اور اس کی آخری نماز کی کیفیت یہ تھی کہ مسلم محراب پر کھڑے ہو کے نماز شروع کی تھی تو پیچھے نمازیوں کا مجمع تھا، اور ادھر مسلم ابن عقیل نے مغرب اور عشاء کی نماز تمام کی، ادھر مسجد خالی ہو چکی تھی، اس لیے کہ کوفے سے 10,000 سے زیادہ خطوط آئے تھے کہ مولا حسین کے نام پر کہ مولا آپ کوفہ تشریف لے آئیے، ہم آپ کی حفاظت کریں گے۔ اور مولا نے اسی خطوط کے جواب میں مسلم ابن عقیل کو بھیجا تھا کہ تم جاؤ کوفے کے حالات کو دیکھو اور پھر مجھے آگاہ کرو کہ کوفہ مجھے آنا ہے یا نہیں۔ عزیزان محترم، انہی حالات کے پیش نظر مسلم ابن عقیل کوفہ پہنچے تھے، اور کوفے میں آنے کے بعد ابن زیاد کے خوف سے جو کوفے کے لوگ تھے وہ مسلم سے اس قدر دور ہوئے کہ وہ جو آخری نماز تھی مسلم ابن عقیل کی، جب مسجد کوفہ میں مسلم نے نماز پڑھی اور پلٹ کے دیکھا تو اب مسجد میں کوئی نہ تھا، مسلم تنہا نکلے اور کوفے کے گلیوں میں کبھی یہاں کبھی وہاں، تنہا مسلم ہے اور کوفے کی گلیاں ہیں، ایسے میں ایک گھر کے دروازے میں بیٹھ گیا، تھوڑی دیر میں دروازہ کھلا، ایک مومنہ باہر آئی اور اس نے کہا کہ تم کون ہو، یہاں کیوں بیٹھے ہو؟ کہا مجھے ایک گلاس پانی پلا دے۔ مومنہ گھر سے پانی لے کر آئی، پانی پیا اور پھر اپنی جگہ بیٹھا رہا۔ اس مومنہ نے کہا کہ اے شخص، کوفے کے حالات اچھے نہیں ہیں، آپ اپنے گھر چلے جاؤ، یہاں رکنا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے۔ مسلم ابن عقیل نے تڑپ کے کہا اے مومنہ، جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ پوچھا تم کون ہو؟ کہا حسین کا سفیر مسلم ابن عقیل ہوں۔ یہ مومنہ تھی، حسین کی ماننے والی تھی، مولا کے چاہنے والی۔ مومنہ نے تڑپ کے کہا ارے مسلم ابن عقیل میرے دروازے پر، دروازہ کھول دیا، گھر کے اندر چلے گئے، رات عبادت میں گزری، صبح ہوئی، ابن زیاد کی فوج آئی، لشکر آیا اور گھر کو گھیرے میں لیا۔ ایک دفعہ مسلم نے تلوار کو حمائل کیا اور گھر سے باہر نکلنا چاہا۔ مومنہ کا نام طوعہ ہے، طوعہ نے جناب مسلم سے کہا تم اکیلے ہو، تنہا ہو اور باہر فوج زیادہ ہے، گھر سے باہر نہ جانا، گھر کے اندر بیٹھ کر مقابلہ کرنا۔ تصور کرو مسلم نے ایک جملہ کہا اے مومنہ، مجھے تیری عزت کا خیال ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ لوگ گھر کے اندر داخل ہو جائے اور تیری بے پردگی ہو۔ ہائے مسلم، تجھے طوعہ کے پردے کا اتنا خیال، کاش کہ تو عصر عاشور کربلا میں ہوتا، ارے سیدانیہ خیموں میں اور لعین خیمے جلا رہے تھے، سروں سے ردائیں چھین رہے تھے، بیویاں ایک خیمے سے دوسرے خیمے میں، دوسرے خیمے سے تیسرے خیمے میں جا رہی تھی۔ اللہ اکبر، جناب مسلم گھر سے باہر آئے، مقابلہ کیا، اجرکم اللہ، آپ نے گریہ کیا، مسلم گرفتار ہوئے، کوفہ کے دارالامارہ پر لے جایا گیا اور مسلم نے
کوفے کے گورنر کو سلام نہیں کیا، پہلا جملہ یہی تھا کہ تو نے مجھے سلام نہیں کیا، امیر کو سلام نہیں کیا۔ میرے مولا نے کہا میرا امیر صرف حسین ہے، حسین کے علاوہ میں کسی کو امیر نہیں مانتا ہوں۔ عزیزو، مسلم نے 3 وصیتیں کی، اس لیے کہ مسلم کے قتل کا فتویٰ صادر ہو چکا تھا۔ مسلم نے کہا دیکھو اس شہر میں میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، اے کاش کہ مجھے وقت مل جاتا کہ میں مسلم کے دونوں شہزادوں کے مصائب پڑھ لیتا۔ کہا میرے 2 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، دیکھو اگر مدینہ میں قافلہ جا رہا ہو تو اس قافلے کے ساتھ میرے بچوں کو بھیج دینا۔ کہا میری دوسری وصیت یہ ہے کہ میں نے کچھ قرض لیا ہے، میرا ذرا میری تلوار فروغ کرنا، میرے قرض کو ادا کرنا۔ عزیزو، آخری وصیت سنو، مسلم کہتا ہے اے امیر کوفہ، میں نے اپنے مولا حسین کو خط لکھا تھا کہ مولا کوفے کے حالات اچھے ہیں، آپ تشریف لے آنا، میرے مولا راستے میں ہوں گے، ایسا نہ ہو کہ وہ کوفہ آ جائے اور پریشان ہو جائے، بس میرے مولا حسین کو یہ پیغام بھیج دینا کہ مولا آپ کوفہ نہ آنا، کوفہ آپ کے رہنے کے قابل نہ رہا، اجرکم علی اللہ۔ مسلم کو لے جایا گیا، دارالامارہ کی چھت پر لے جایا گیا۔ مسلم نے ایک دفعہ مکے کا رخ کیا اور سلام کیا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ اور مسلم وہ پہلا شخص تھا جو دور سے مولا کو سلام کرنے کی سنت قائم کیا۔ آج تک ہم دور سے مولا کو سلام کرتے ہیں، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ ادھر دارالامارہ کی چھت پر مسلم کے سر کو تن سے جدا کیا گیا، ادھر حسین نے جواب سلام دیا، وعلیکم السلام یا اخی مسلم۔ بس روایت کا آخری جملہ سنو، مولا سفر پر ہیں۔ غازی عباس نے کہا مولا کوفے سے کوئی خبر نہیں آئی ہے، دور سے کوفے سے کوئی مسافر آ رہا ہے، مولا اگر اجازت ہو تو اس مسافر کو بلاؤں اور کوفے کے حالات اور مسلم کے حالات پوچھوں۔ مولا نے اجازت دی، عباس نے اس مسافر کو بلایا، حسین کی خدمت میں پیش کیا۔ مولا نے پوچھا بتا کوفے کے حالات کیا ہے، مسلم کی خبر کیا ہے؟ آنے والے نے بس میں نے مصائب تمام کر دیے۔ رونے والوں سنو، مصیبت کا اس سے بڑا جملہ نہیں ہو سکتا ہے۔ آنے والے نے 2 جملے کہے، کہا مولا جب میں کوفے سے نکل رہا تھا 3 دن ہو چکے تھے، مسلم کا کٹا ہوا سر دارالامارہ کے دروازے پر لٹکا ہوا تھا، یہ مصیبت بہت چھوٹی تھی۔ آنے والے نے اگلی مصیبت بیان کی، کہا مولا مسلم کا بے سر جنازہ میں نے دیکھا 3 دن سے کوفے کی گلیوں میں رسی سے گھسیٹا جا رہا تھا اور میں کوفے سے نکل جا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگارہ ہمارے اس خلیل عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ پروردگارہ ہمیں کوئی غم نہ دے سوائے غم حسین کے یا اللہ۔ خدایا تمام مجالس، تمام عزاداروں، تمام جلوس ہائے عزا کی حفاظت فرما۔ خدایا اس مجمع پر اپنی برکتوں رحمتوں کو نازل فرما۔ امام زمان علیہ السلام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ماتم حسین۔